اب آگے دوسری قوم عاد انہی کے باقی وہ جو 80 لوگ بچے نا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ گرو ہوئے، ان کی نسلوں میں پھر بگاڑ آیا تو اس سے قوم عاد بنی۔ دیکھتے ہیں رکوع نمبر 5 50 سے 60، متکبرانہ قوم کی سرکشی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اب وہی میسج جو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے قوم نوح کے قصے میں پڑھ لیا ہے نا، وہی نبی کی دعوت، وہی قوموں کا رسپانس، صرف سزا فرق ہے، ان پہ پانی آیا تھا، ان پہ ہوائیں آئیں گی۔ پھر آگے قوم سمود اور اسی طرح، یعنی اب آلموسٹ تقریباً جو بات انبیاء کی ہے وہ ہماری ہو چکی، صرف نام بدلتے جائیں گے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا پتہ چلا انبیاء کا سلسلہ ایک ہی طریقے کا، اور ہمیں بھی آج دین کے کام میں یہی میتھڈولوجی یوز کرنی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ توبہ استغفار، آپ اور میں شعور سے کریں استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ کتنی سٹبن قوم ہے، منہ پہ کہہ رہے ہم نہیں مانیں گے۔ آج بھی کبھی بگڑی اولادیں ماں باپ کے سامنے ایسی منہ کھولتی ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے چھپٹے میں آ گیا ہے، یعنی تجھ پہ سیب ہو گیا، تجھے ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، مراد یہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ کتنا کانفیڈینس ہے، اللہ پہ اعتماد ہے کہ اللہ مجھے پھر بھی بچا لے گا۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوا ہے، یعنی سب کی قسمت اس کے ہاتھ میں۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، بس اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ آپ کو بتائیے اپنے وقت کی سپر پاورز تھے، یہ سب اپنے بڑا ہونے پہ مان کرتے تھے، اللہ نے ایک ایک کر کے سب کو لے لیا۔ ایمان سے متعلق 2 آیات ہیں، ہود 53، توہمات پرستی کے شکار لوگ، یعنی وہمی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کا جملہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں نے کچھ اثر کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ بڑے وہمی ہوتے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ ڈال دیے، اس نے بھوک کے پڑھ دیا، اس نے کھلا دیا پلا دیا۔ اسلام اس رویے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر 58 ہود، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قوم نوح میں کون بچے؟ 80 لوگ جو نبی پہ ایمان لائے، اور قوم عاد میں سے کون بچے؟ جو حضرت ہود پہ ایمان لائے۔ تو پھر ایک جملہ کہیے، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی۔ ہر دور میں اچھی بات پہ تھوڑی لوگ ہوتے ہیں، خیر پہ تھوڑی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ میں تھوڑوں میں شامل کر دے۔ پھر یہاں استغفار اور توبہ کا فرق نوٹ کیجئے۔ اردو میں ہم بولتے ہیں نا استغفار، کبھی توبہ۔ استغفار ہوتا ہے ماضی کے گناہوں پر شرمندگی، اور توبہ کیا ہوتا ہے کہ مستقبل کے لیے بہتری کا ارادہ ہو۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پچھلی زندگی پہ جو گناہ آج تک ہوئے اس پہ استغفار، شرمندہ، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی نیت کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر اس میں برکت کی بات ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ برکات کی کب اترتی ہیں؟ جب افراد کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج آپ چاہتے ہیں آپ کے اپنے ملکوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے آرگنائزیشنز میں،
آپ کی مسجدوں میں برکت ہو تو لوگوں کو صحیح کریں، سسٹم کو صحیح کریں، رولز اینڈ ریگولیشنز کو مانیے۔ جب سسٹم بہتر ہو جائیں گے تو بہتری ضرور آئے گی اللہ کے حکم سے۔ فیتھ ان ایکشن اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کی کثرت کو معمول بنانا ہے۔ ایٹ لیسٹ دن میں 100 بار، آج نیت کرتے ہیں ہم سب 100 بار میں نے استغفار کرنا ہے۔ اپنی انگلیوں پہ بڑھتے جائیں، آپ کو 10 منٹ بھی نہیں لگے، پر وہ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سب دیکھ رہے اور سب سن رہے اور بول رہے، سچی شعور سے استغفر، پھر اپنا کوئی گناہ سوچے استغفر۔ اور اب آپ نے دیکھ لی استغفار اور توبہ کا فرق، اللہ پچھلا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گی۔ اردو میں کریں استغفار، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گی، اللہ پچھلے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں۔ آپ دیکھیے، آپ مثال سے سمجھنے چلیں، کچن آپ کا کارپیٹ بڑا صاف تھا، آپ نے صاف کیا، بڑی محنت ہوئی، پیچھے ہاتھ میں کو مٹی پکڑ کر آپ کے صاف کارپیٹ پہ گندگی ڈالے اور ساتھ ہی کہتے تھے آئندہ نہیں کروں گی، پھر پکڑ کے گند ڈال دے، پھر کر دے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن جان کے کرنا اور پھر منہ پہ ایسا کرنا نہیں، تو دونوں چیزیں شروع میں ساتھ چلتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر گناہ کم اور نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ کامیاب زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا ہے، ہر کام کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اب اگلی قوم، تیسری قوم، یہاں پوری ترتیب ہے، یعنی وہ کرونیکل آرڈر کہتے ہیں نا، ترتیب زمانی کے اعتبار سے آ رہی ہیں۔ قوم سمود کا قصہ، رکوع نمبر 6، 61 سے 68، معجزہ دیکھ کر نہ ماننے والوں کا انجام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، یعنی تم تو ہماری امیدوں پہ پورے ہی نہیں اترے۔ آج بھی لوگ دین پہ آ جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں آپ نے تمہاری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ چلیے کوئی بات نہیں، کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، دیکھیے ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو کون ہے جس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تو رہ لو، یہ وعدہ چھوٹا نہیں۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ جب اللہ کسی پہ ایسی پھٹکار ڈالے تو بتائیں وہ قومیں کہاں ہوں گی؟ آج ایک بھی بندہ آپ کو اس قوم کا نہیں دکھے گا، ایسے اللہ نے ان کو مٹا دیا جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ ایمان سے متعلق آیت 66 خود اللہ عذاب کے وقت بھی مومنوں کو بچا لیتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ فیتھ ان ایکشن، عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف یکسوئی سے رجوع کرنا ہے۔ کیا آج بھی عذاب آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں، پر ہمیں نہیں پتا کہ یہ عذاب ہے کہ نہیں، کیونکہ انبیاء نہیں ہے۔ نبی کی زندگی میں تو ہم منہ کھول کے کہہ سکتے ہیں یہ عذاب ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہر سال ہریکینز آتے ہیں، سونامی اور یہ اور وہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہوں کی شامت اعمال ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے۔ زلزلے بھی آتے ہیں اسی طرح سے۔ اب آگے قوم ایک اور ہے، رکوع نمبر 7 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسری 1-2 اور قوموں کا تذکرہ اس میں، 69 سے 83، اللہ کی مقرر کردہ حدود توڑنے کا انجام۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا،
اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا، اور انہوں نے بھی جواب دیا، اور بغیر کسی تاخیر کے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے۔ ہاسپیٹیبل تھے، لیکن مہمان کو یہ نہیں پوچھنا تھا آپ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا کے گرم، کھانا کے پانی، اچھا نہیں کھا ہی آئے ہوں گے، اچھا پانی تو آپ پیئیں گے نہیں، ٹھنڈا تو نہیں، جو ہے رکھ دیجیے، کھانا ہوگا تو کھا لے گا، نہیں تو واپس کر دے گا۔ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی مشہور تھی، اسی پہ یہ بات ہے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو ان سچ نبیت مخصوص کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، کون؟ بی بی سارا۔ وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی بیٹے کے بعد پوتا۔ وہ کہنے لگی، ہائے میری کم بختی، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کے لائق اور بڑی شان والا۔ دیکھیے قوموں پہ عذاب پھٹکار تھی نا، تو نبیوں کے اوپر رحمتوں کی بات، برکتوں کی بات اس بارے میں آ رہی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، یعنی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان گرلز، یا عورتوں میں، اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی کیسے زبان کھلتی ہے ایسے گناہ کرنے والوں کی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے، نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے سوائے تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، یعنی اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، یعنی اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا۔ جو چھتیں تھی وہ زمین پہ آ گئی اور زمین اوپر چلی گئی، برے الٹ گئے۔ تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک آپ نے جتنے بھی انبیاء کرام کی باتیں سنی، ایک ہی پیغام، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من دونہ من الہ، توحید توحید اور توحید۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے نا، پھر ہی اس کی بات سمجھ آتی ہے۔ جب آپ کے لیے اللہ بڑا ہی نہیں تو آپ کیوں مانیں؟ آج آپ کے بچے کیوں نماز پڑھیں؟ آپ نے ان کو اللہ کی بڑائی نہیں دی، اور دی ہے تو شاید نہیں دی صحیح، ڈرایا نہیں، ڈرایا بہت ہے۔ بیلنس کے ساتھ رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام نے بنیادوں پہ کام کیا، یہ جو توحید، رسالہ اور فکر آخرت ہے نا، یہ فاؤنڈیشن ہے اسلام کی، اسی درخت کی روٹس ہیں۔ آج ہم دروازوں، دیواروں، کھڑکیوں پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، فروئی باتیں، سائیڈ ایشوز، نماز کیسے پڑھو، یہ کرو وہ کرو، وہ بھی اہم ہے لیکن بنیادیں کھوکھلی ہیں۔ آج امت میں 90% کو لفظ فقہ اور عقیدے کا مطلب ہی نہیں پتا۔ نہیں میرا عقیدہ آپ سے فرق ہے، کیا؟ نہیں وہ میں نماز میں ہاتھ باندھتی ہوں، آپ نہیں باندھتی، میں رفع الجان کرتی ہوں، آپ نہیں کرتی۔ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا نماز میں ہاتھ باندھنے کو عقیدہ کہتے ہیں؟ پھر وہ گڑبڑاتے ہیں، اچھا نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے بتا دی وہ مولوی صاحب سے یہ لفظ سنے ہوئے۔
اپنے بچے اور اپنے شوہروں اور اپنے آپ کے عقیدے درست کیجیے، اور عقیدہ درست کرنے کا یہ طریقہ جو قرآن ہے. آپ کو ابھی تک 12 پاروں کے اندر کیا چیز سمجھ آئی ہے؟ کوئی بحثیں ہیں دین میں؟ جھگڑے ہیں؟ اختلافی باتیں ہیں؟ نماز کے طریقے پہ کبھی بات ہوئی؟ کبھی کوئی طلاق کے موضوع پہ ایسی الٹی سیدھی باتیں ہوئی؟ قرآن پڑھیے، آپ کے سارے عقیدے فرقے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر آپ نے ایک بڑا فرق خوبصورت نوٹ کیا ہے کہ نہیں، کہ جہاں فرشتوں کے سلام کی بات ہوئی نا تو سلامن آیا، اور جب ابراہیم نے وعلیکم السلام کہا تو کیا آیا؟ سلامن. اس میں گرامر کی ایک بڑی پیاری سی بات ہے، عربی زبان میں جو پیش ہے نا تفہیم، اس میں شدت ہوتی ہے. جو ہمیں حکم ہے نا کہ تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا اچھا جواب دو، یہ اس کی دلیل ہے. سلامن کامن ورڈ تھا، سلامن اس کا اگلا درجہ تھا. پھر ایک بڑی دلچسپ چیز آپ نے دیکھی ہے یہاں ہیومن فیکٹر سے، کہ جب بی بی سارہ کو خبر دی، فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم کے پاس تھے، بیوی بھی کھڑی تھی. اکثر عورتیں جاتی مارتی رہتی اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے خواتین پردہ ٹھیک کرنے کے بہانے اندر دیکھ ہی لیتی ہیں کہ کون آیا ہوا. تو بی بی سارہ وہاں کھڑی تھی. خوشخبری کے سارے سیگے بی بی سارہ کی طرف تھے. بڑا بیٹا ہو چکا تھا ابراہیم کا، اور بی بی سارہ جو تھی ان کو حضرت اسحاق کی خبر دی جو چھوٹے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے اندر ماں بننے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. اب ذرا سے انجوائے کریں، میں آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. 90 سال کی عمر تھی بی بی سارہ کی، پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اور اگر آج آپ کا 40-50 ایئر میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ 60 میں اگر پریگننٹ ہو گئے تو مستغفر اللہ. یا تو 40s میں پریگننٹ کوئی ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس بچے کو نکال دو، یہ تو خراب ہو جائے گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. اور مزے کی بات ہے کہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ اپنی عمر دکھائے. بی بی سارہ نے اپنے بارے میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں تو بڑھیا ہوں، عجوزن عاجز آ گئی ہوں بچے پیدا کرنے سے. جب احساس ہوا تو ساتھ ہی کہتے ہیں ہاں بال ہی شیخ، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. یعنی عورتوں کو اپنے شوہروں کو بوڑھا کہنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب تھوڑی سی بات کروں گی قوم لوط. اب دیکھیے کہ قوم لوط کا جو فعل تھا اس میں بھی ہم نے سنا ہے کہ ان کی بیوی کو بھی ساتھ سزا ملی. کیوں؟ کہ بیوی ڈائریکٹ اس گندے کام میں انوالو نہیں تھی، کیونکہ نبی کی بیوی کبھی غلط کام والی زانیہ نہیں ہوتی. وہ سمپیتھک تھی. کس کے لیے؟ اپنی برادری، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے. اب آج یہ دور جس میں میں اور آپ ہیں اس کو دیکھیں تو آج اس کے اوپر بھی بہت کچھ حد گزر گئی. یعنی حد کی بھی حد ہو گئی. پہلے سے یہ تھا، یہ عمل شروع سے تھا. صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر یہ تذکرہ قرآن میں نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے کہ یہ ممکن بھی ہے. اتنا ان نیچرل، خلاف طبع کام ہے، فطرت کے خلاف. اللہ نے جسم کے ہر اس سے کچھ کام لینا ہے. آپ کھانا کھاتے تو منہ میں ڈالتے ہیں نا، آپ کسی کو کھانے کی ڈابلوں کی چمچ کان میں ڈالتے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں ڈالتے ہیں. بس یہی ہے، ہر حصے کی کوئی وجہ. اللہ نے عورت اور مرد کے بیچ میں جو کشش رکھی اس سے اولاد ہے، اور اولاد کے حصول کا ایک فطری طریقہ رکھا. آج جب ہر چیز کو ازما لیا نا، ایکویلٹی پہ عورت مرد، مرد عورت، عورت بیچاری کو مرد بنا دیا، مرد بیچارے جواب میں عورت بننے پڑے، ان کو کرنا پڑا وہ سب. تو آج پھر نئی باتیں کہ اب ہم عورت عورت سے اور مرد مرد سے. آج بھی یہ بھی مینورٹی ہے. قوم لوط پوری کی پوری اس میں انوالو ہو گئی تھی. اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن حضرت لوط کے ساتھ ایک بھی مرد نہیں آئے گا، صرف 2 بیٹیاں. انہی کے گھر میں بسے، ہر طرف ہم جنسیت جو بھی نام ہے، تب اللہ کی پکڑ ہے. اب آج اگر ایسا ہو تو کیا کریں؟ 2 باتیں ہیں. پہلی بات ہے اگر کسی کو خود اپنے اندر ایسی کو فیلنگ آئے، اٹس پاسبل. اب اس ریالٹی کا انکار نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو نا کریونگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں چوری کی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی وہ کہتے نا عادتاً. کچھ کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے. مائٹ بھی کوئی نہ کوئی ایک اس کی ریزن بھی ہو، باڈیلی بھی ہو سکتی ہے. غلط چیزیں دیکھنا، غلط صحبت میں. اگر کسی مرد کو ایسی کوئی چیز دکھتی ہے، پہلے تو اللہ سے دعا کرے، فوراً سے پہلے شادی کرے، اس کو حلال طریقے سے وہ چیز ملے، اور بیوی کو پہلے سے بتائے اس لڑکی کو کہ میرے اندر ایسی فیلنگز ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے نکلوں، اور بیوی بھی سمجھدار ہو، پھر اس کے ساتھ چلے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر خود نہیں ہے لیکن کسی اور میں ایسی چیزیں ہیں تو آپ کو مجھے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی ڈرگز میں چلا جاتا ہے تو اس کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا مرض ہے، ایسی گندگی ہے کہ جتنی اس کے اوپر آپ کیئرلیسنس دکھائیں گے یہ اور جائے گی. تو آپ کے میرے لیے فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، مہمانوں کی خاطر تواضع میں سنت ابراہیمی کو اپنانا ہے، اور اولاد کی مراد کے لیے صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے.
اب آگے ایک اور قوم شعیب، یہ ہے آپ کے پارے کے ٹاپک، رزق سے متعلق باتیں، آئیے سنتے ہیں۔ 84 سے 95، مال کمانے کی بے جا حرص۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودہ خال دیکھ رہا ہوں، یعنی یو آر ویری ویل آف، پھر کیوں ڈنڈی مارتے ہو، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ نوٹ کریے گا، ہر دور میں لوگوں کو نماز کا تانا ضرور ملتا، آپ کسی کو ذرا سی کوئی بات کہیں اونچی نیچی، آگے سے آپ کو نماز کے تانے ملنے لگیں گے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبود کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، جس کو کہتے ہیں نا بڑھ بڑھ کے آگے سے باتیں سنا رہے ہیں، شرف زبانی۔ کہا ہے میری قوم، اب نبی کی درد مندی دیکھے، آگے سے ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرنا ہوتا تبلیغ میں کہ تم بھی ایسے تم بھی، آپ دیکھیے کئی دفعہ لوگ حد کی بھی حد کرتے تھے، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، آپ کو وہ جہنم کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ساری تبلیغ کو کہتے ہیں آپ نے آگ میں جانا ہے، چھوڑ دیں تبلیغ، آپ یہ کر رہے، آپ وہ کر رہے، آپ غیر ملکوں میں رہتے، آپ غیر ملکوں میں قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، اللہ کے نبی نے منع کیا، تو کیا سارے پھر جو بلینس میں مسلمان ہیں باہر کی دنیا میں ان کا بھی دین ختم کر دیں؟ از اٹ پاسبل؟ پریکٹیکل ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت چلیے نام نہاد مسلمان ملک سعودی عرب میں چلے جائیں، از اٹ پاسبل؟ کیا پاکستان سارے مسلمانوں کو لے لے گا جو باہر کی دنیا میں بیٹھے ہیں؟ یعنی کچھ لوگوں کی نظر میں یہ میرا اس وقت آپ کو پڑھانا بے دینی ہے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور حق بات پہ دل کھول دے۔ وہ کہتے ہیں غیر ملکوں میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں، سارے قرآن سارے امریکہ سے نکالو، سب مضمون چھوڑ کے صرف سب کو جہاد کا لفظ پڑھاؤ۔ میں مانتی ہوں، میں قدر کرتی ہوں، مجھے پتہ ایسا ہوگا، ایک دن ہوگا، لیکن یہ بیچ رستے ہیں۔ تو میں آپ کو پریکٹیکل باتیں بتاؤں یا میں غصے چڑھا کے جلاک اڑا کے بھیجوں جا کے گھر میں روز آپ جا کے پھر وہی کریں جو سب کر رہے ہیں؟ تدریج، حکمت، تبلیغ، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، مجھے پتا میرا عقیدہ کتنا کلیئر ہے اور میں بہت واضح ہوں الحمدللہ، ہر چیز میں میرے شرع صدر ہے۔ انبیاء کرام کے منہ پہ بیٹھ کے کہا جا رہا ہے کہ تو ایسا اور تو ویسا، اور جواب سنیے، اے میری قوم، او مائی پیپل، او میری بہن، او میری خالہ، او فلاں، پیار، اللہ کے نبی نے دل موہے تھے۔ اے میری قوم دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میرا ارادہ تو اپنی طاقتور اصلاح کرنے کا ہے، یہ ہے میرا بھی ارادہ، اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کے بچے بچ جائیں، مسلمان بہنیں بچ جائیں، گھروں میں سکون آ جائے، اور ہو رہی ہے اصلاح کہ نہیں؟ خیر پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ صرف وہ فیڈ بیک آپ سن لیں کہ جو لوگوں کو ان چیزوں سے ہوتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے لوگ روتے ہیں۔ قرآن سننے کے بعد جو میں کہتی ہوں سب سے زیادہ چیز آپ کو ملتی ہے نا، وہ دعائیں ملتی ہیں، تو اگر کوئی بد دعائیں بھی دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر کی کر کے لگا دے، اور ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے محاسبوں کی توفیق دے۔ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نبی کہہ رہے ہیں ویسے میں تو ویل وشر ہوں آپ کا، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی میں خود کچھ نہیں کر رہا، میری نہ کوئی تعریف کرے، میرا اللہ جو کرا رہا ہے بس وہی ہو رہا ہے۔ ارے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اب آپ کو حضرت شعیب کی محبت بھری باتیں سمجھ آئی ہیں؟ اب ذرا قوم کا سٹبن رویہ دیکھیے، اور آپ میں سے بھی کوئی اگر دعوت اور تبلیغ سے منسلک ہے تو پھر ان باتوں کو سن کر دل بڑا رکھے۔ کیا انہوں نے کہا؟ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، یعنی تیری ہماری ویو لینتھ ہی نہیں ملتی۔ چلے ٹھیک ہے،
اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، یعنی کہ تو اتنا امیر بھی نہیں، کھاتا پیتا نہیں، تیری گاڑیاں، تیرے بنگلے، تیری کوٹھیاں بھی نہیں ہیں. اچھا یہ دوسرا جرم ہوا. اور دیکھ تیرا تیسرا قصور کیا ہے، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے پتھر مار کے سنسار کر دیتے، یعنی برادری کا ڈر روک رہا ہے ورنہ ہم تجھے پتھر ماریں گے. چلیے، اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی بھی نہیں جانتے. آپ یہ 4 جملے مجھے بولیں ذرا، بعد میں درس کے بعد اس دائرے قرآن کا آپ یہ 4 جملے مجھے بولیں کہ یہ آپ کیا ہمیں پڑھا رہی ہیں. ہمیں کوئی نہیں آپ کی باتیں سمجھ آتی، ہمیں آپ کی اردو نہیں سمجھ آتی، اور آپ کو اتنی امیر بھی نہیں لگتی، اور آپ کی کوئی ہستی بھی نہیں. پھر دیکھیں میں کل آتی ہوں کہ نہیں. اگر میں آ گئی تو الحمدللہ، مجھے اپنی ذات نہیں اللہ کا دین پیارا ہے. انہوں نے جواب دیا، یا قوم، محبت کی انتہا، منہ میں شہد اور چینی رکھ کے بولے ہوئے جملے، یا قوم. یہ نہیں کہو جو گمراہ ہو فلانا ہو فلانا ہو. اسی سے پتہ چلتا ہے کس ذات کے لیے کام کرتا ہے اور کون دین کے لیے کرتا ہے، کہ اس کو غصہ ہی نہیں آتا، اس کو برا ہی نہیں لگتا. کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ یعنی تمہیں اللہ کی فکر نہیں لیکن اپنی برادری کی فکر ہے کہ تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا، یعنی لیسٹ پرائورٹی بنا لیا تم نے اللہ کے نام کو. یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے. تو جملہ ایک ہے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد، میرے بارے میں تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اب دیکھیے قوم نے خود مانگا، تو اب اللہ کا عذاب سن لیں. جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو. کس چیز کی دوری ہے پتہ؟ اللہ کی رحمت سے دوری. بود، کلمہ بود ہے نا، کلمہ نفرت، نفرہ، بود، یہ سب میں کیا ہوتا ہے؟ ہم عام لوگ بہت بولتے ہیں نا اپنی اردو زبان میں لعنت. یہ 3 لفظ ہیں، بود، نفرہ اور لعنت. اللہ کہتے ہیں ان کو دور کر دیا میں نے اپنی رحمت سے، جیسے کہتے ہیں کک آؤٹ کر دیا، جاؤ. اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے ایسی نافرمانیوں کے کاموں پہ. تو 2 آیات اس میں ایمان سے متعلق. 86 خود دیانت داری ہی میں خیر ہے. بعض لوگوں کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن ڈنڈی مارنے کی عادت ہے. شیر میں سے کوئی آدھا شیر تو نہیں چورائیں گے نا، چند چھٹانک. اللہ کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، تھوڑی سیونگ ہے، تھوڑا تمہارا پہلے سے پروفٹ ہے، تم نے ضرور ایک چھٹانک مرچیں نکالنی ہے لیکن خیر اس میں نہیں ہے. تو جتنا کوئی کاروبار دیانتداری سے کرے گا، جس کاروبار میں جس ڈیل میں ٹرانسپیریسی ہوگی اسی میں برکت ہوگی. اور آیت 94 ہود، اس کو درد کے ساتھ سنیے. گھر رہ کے مکین چلے گئے. جس جس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا یہی ہوا. اللہ کہتا ہے تم ان کے گھروں کو دیکھو، کدھر کے وہاں رہنے والے. فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ: حرام سے بچ کر حلال پر اکتفا کرنا، کاروبار بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا، ہر اس کام سے بچنا ہے جو معاملات کو خراب کر دے، ڈر صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی کا رکھنا ہے، ناپ تول میں خیانت نہیں کرنی، تھوڑے ناجائز نفع کے بدلے اپنی تمام روزی حرام نہیں کرنی، خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولنا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی جس کے حلال کو آسان کر دے. آگے رکو نمبر 9، 96 سے 109. قوموں کی پکڑ کا باعث ظلم عظیم یعنی شرک اور رسول کی نافرمانی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، طریقتم المثلی، آگے سورۃ طٰہٰ اور قصص میں ہم پڑھیں گے. کہتا تھا میرا تو لائف سٹائل ہی، میرا تو کام کرنے کا طریقہ ہی بڑا آئیڈیل ہے. اللہ کہتے ہیں وہ تو بالکل بیکار تھا. یعنی اپنے منہ میاں مٹھو تو ہے لیکن اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ یہی تھا. کیا اس کا انجام ہونے والا ہے؟
وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہوگا، یعنی سب سے آگے چلے گا، لیڈر ہوگا، اور ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. جیسے دنیا میں بحر کلثم کے پاس کھڑا کیا اور ڈوب گئے سارے اس کے پیچھے. فرعون پہ وہ بات سیٹ ہوتی ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دنیا میں اس کے پیچھے چلنے والے دریا میں ڈوب گئے، اور وہاں والے دیکھیے دوزخ میں جائیں گے. وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے. گھاٹ کہتے ہیں جہاں پانی پیا جائے، جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے. ان پر اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا. جی فرعون کی ممی دیکھیں ذرا، پوری دنیا میں گھماتے ہیں آج، $1,000 کی کئی دفعہ اور کم زیادہ کر کے اس سے پیسے کما رہے ہیں. اللہ نے اس کی لاش کو کیسے جمع کر دیا. اللہ، جن دنوں میں ہم لوگ ایجپٹ تھے تو ان دنوں میں اس کی ممی کہیں باہر تھی. وہ اپنے جو لوگ ہیں وہاں کے وہ پیکج کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جی آپ کو دکھائیں گے وہ جگہ. اور اس طرح پورے مصر میں اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ فرعون کی یادیں ایسے ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں بانی پاکستان کی ہوتی ہیں. لوگوں نے نصیحت بھلا دی اور اس کو ایک ہیرو بنا کے اس کو اپنے مال کمانے کا ذریعہ بنا. مسلمان ملک ہے اور لوگ وہاں کے پاؤنڈس جو ہے جیب میں پاؤنڈ چلتا ہے 100 200 پاؤنڈ کی ٹکٹ دے کر جاتے ہیں وہ ممیز کو دیکھنے. پیرش نیشنز. اللہ اکبر. اللہ وہ بستیاں جن پر عذاب آیا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں. یعنی اللہ نے ان کو سرے سے ختم کر دیا. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہے، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ دیا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. ہر قوم کے بت تھے. آج بھی اب دیکھیے کہ سندھ ویلی اور اسی طرح مونجو داڑو ہڑپا وہاں کے کھدائی کے اندر سے بت نکلتے ہیں. یعنی مین جرم قوموں کا شرک تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھایا. تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے. بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. اب سورت تتمے کی طرف اینڈ پہ جا رہی ہے. آپ نے دیکھا پوری سورت میں قوموں کی تباہی تھی نا. اللہ تعالیٰ وہی اینڈ اپ کرے اور یہ ساری تباہیوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی غم سے خوف کی بجائے کہہ لیں کہ اس فکر سے کہ میری قوم پہ بھی عذاب آیا تو یہ سارے مارے جائیں گے. اللہ نہ کرے اگر ہمیں کوئی خبر دے آپ کے سارے خاندان کے لوگ اکٹھے مر جائیں گے تو کیا ہمارا دل سکون میں ہوگا؟ بالکل وہ درد اللہ کے نبی کا محسوس ہوتا ہے. یہ خاص طور پہ آخری رکوع میں ہم آگے دیکھیں گے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے. جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے. بس ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے چلائیں گے. وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان و زمین برقرار رہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے. یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں کر دے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے. یہ بے انتہا بخشش ہے. آپ ان چیزوں سے شک اور شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. ان کی پوجا تو اسی طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. کتنی واضح دھمکیاں ہیں اس میں. فیتھ ان ایکشن، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑنی ہے. با اقتدار منکر خدا لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا. یعنی آج وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اور ان کو دنیا میں پھلتا پھولتا دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ اللہ ان سے خوش ہے. خود کو زندگی کی آزمائش اور امتحان کے لیے تیار کرنا ہے. رکوع نمبر 10 110-123 اللہ کا انصاف. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا. اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے
یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے. بس آپ جمے رہیے، یہ ہے نسخہ. فاستقم کما امرتا، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے. دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے. اب سورت کے آخر میں نماز کا حکم آ رہا ہے. جب صدمے بڑھ جائیں، جب غم بڑھ جائیں، جب دل دکھ سے بھر جائے، چاہے وہ یہ صدمے ہیں جو نبیوں کو ملے، اولادوں کے صدمے، رزق روزی روٹی کے صدمے، تو نماز پڑھیے. کیسے؟ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، رات کی کئی کئی گھڑیوں میں بھی. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گناہگار تھے. آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، یعنی سب نیک ہو جاتے. وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے. انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے. اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کر دوں گا. دونوں جگہ قیامت کے دن پوری ہو جائیں گی. رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. سوچئے مکہ کا وہ ماحول، کتنا صدمت اللہ کے نبی کو، تکلیف. اور یہ آخری دن ہی ہے جنہوں میں ابھی آگے سورہ یوسف ہی آتی ہے تو غم کا ساتھ، تکلیفیں، آزمائشیں. لفظ یوسف میں لفظ یاس ہے، قرآن میں بھی آ رہا ہے یاس والا یوسف. تو اللہ نبی کا دل خوش کر، جیسے بچے کو چوٹ لگ جائے نا تو ماں اس کو کھلونا دکھاتی، کہانی سناتی، چاند کی کہانی، فلاں کی کہانی. اللہ نبی کا دل جما رہے تھے. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت اور باز سے مومنوں کے لیے. ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. زمینوں اور آسمان کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے. بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں. دو آیات ایمان سے متعلق 120 سرکش قوموں کے واقعات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کی جاتی تھی. ہود 121 معرفت حق کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر کون روکے آپ کو عمل کرنے سے. پھر ایمان لانے والوں کا ایک اسکیجول، ایک لائحہ عمل اس میں دکھا. ثابت قدمی رکھنی ہے، بی فارم، بات ہوئی تھی اس پہ پیچھے بھی، جو کام شروع کریں اس کو پورا کریں. حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی ڈونٹ پاس دا باؤنڈریز یا ڈونٹ کراس دا باؤنڈریز. مشرکوں کے ساتھ دوستی ایسی نہ رکھیں کہ وہ آپ کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیں. نمازیں قائم کریں، نیکی اور خیر اپنا کر مسلمان قوم کو بچانا ہے. صرف اپنی اصلاح کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی مدت مہلت سے اپنے لیے خیر سمیٹنی ہے. اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک اور خوبصورت صورت پوری ہوئی.